کارروائیوں کا جو طریقہ کار ہے یا جو سسٹم ہے، جو قانون ہے، جو لا ہے، اس کے مطابق کوئی بھی انسپیکشن، کوئی بھی کارروائی، اس کے لیے ہم نے نہ کبھی انکار کیا ہے نہ کبھی انکار کرتے ہیں۔ تو انہوں نے آتے ہی بغیر کسی تعارف کے انہوں نے آ کے ہمارے 2-3 سٹور سیل کیے فوراً ہی۔ اس پہ جب انہوں نے سیل کیے، چونکہ نئے تھے تو ہمارا کام بنتا تھا کہ ان سے جا کے ملاقات کریں۔ ہم نے جب ملاقات کی وہاں پہ جا کے ان سے، ٹھیک ہے، ملاقات میں انہوں نے ہمیں یقین دہانی کروائی کہ جو ہے نا اس طرح سے نہیں، میں آؤں گا تو یہ کروں گا تو وہ کروں گا، میں آپ کو سمجھاؤں گا، ایسے کروں گا ویسے کروں گا۔ جیسے ہم نے ان کو طریقہ کار سمجھایا تو ہم نے پہلے تو سوچا کہ یہ تو ٹھیک بندہ ہے، یہ تو کوئی ایسا بندہ نہیں ہے، کوآپریٹیو ہیں، یہ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے، جو ہمیں غلطیاں کوتاہیاں ہوں گی اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہم بھی اپنی اصلاحات کریں گے، بہتری آئے گی۔ ہم اس چکر میں تھے، لیکن بجائے اس کے کہ یہ ہمیں وہ کرتے، انہوں نے ایک دم سے ہمارے 2-3 سٹور جا کے سیل کر دیے۔ جب 2-3 سٹور سیل ہوئے تو اس کے بعد ہم ان کے پاس چلے گئے کہ یہ آپ نے کیا کیا، تو پھر وہ انہوں نے کہا جی وہاں پر کوالیفائڈ پرسن موجود نہیں تھا، وہاں یہ تھا وہ تھا۔ جبکہ جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ بندہ کسی بھی جگہ جاتا ہے تو وہ اس کو سب سے پہلے وارن کرتا ہے، جو قانون ہے وارن کرتا ہے، اس کے بعد اس کو جرمانہ ہوتا ہے۔ یہ آخری آپشن ہوتا ہے جو سٹور سیل کرنے کا، تو یہ آخری آپشن وہ فرسٹ ٹائم کرتے ہیں، کر لیا انہوں نے۔ تو اس پہ ظاہر ہے ہمیں بڑی تشویش ہوئی کہ یہ کیا ایک دم انہوں نے جو ہے نا یہ سٹور ہی سیل کر دیے۔ تو خیر وہ جب ہم تھوڑا ڈیپلی گئے پتہ چلا کہ یہ اسی خاص ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، جس خاص ایجنڈے کے وہ ایک KPC انہوں نے بنائی ہوئی ہے، اس کی یہ خاص انہوں نے ایک وہ کیا ہوا ہے، تو اس پہ یہ خاص کام کر رہے ہیں کہ جتنے بھی یہ کیمسٹ حضرات ہیں ان کو فارغ کیا جائے اور ان کی جگہ فارماسسٹوں کو رکھا جائے۔ تو اس میں بھی یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کے ساتھ ہمارا چل رہا ہے، وہ جو بھی معاملات ہوں گے، کوئی اصلاحات ہوں گی، وہ اس میں چلو جس طرح بھی ہوگا وہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے انہوں نے جو کاروائیاں شروع کر دی ہیں وہ اتنی خوفناک قسم کی کاروائیاں انہوں نے شروع کر دی ہیں کہ انہوں نے اتنا بدنام کر کے ہمیں رکھ دیا ہے کہ ہمیں کوئی سمجھ ہی نہیں آتی ہے کہ ہم کیا کریں۔ تو اس میں پھر DHO صاحب سے جو ہماری ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی ہمیں یقین دلوایا، اور انہوں نے کہا کہ یہ بالکل واقعتاً یہ غلط طریقہ کار ہے، یہ طریقہ کار نہیں ہوتا۔ جب تک میری پرمیشن نہ ہو یہ جا کے کسی سٹور کی انسپیکشن بھی نہیں کر سکتا۔ سیل کرنا تو بہت بڑی بات ہے۔ سیل کرنے کی جہاں تک بات ہے، جب تک گورنمنٹ کا ایک نوٹیفیکیشن، جس طرح ایک وارنٹ ہوتا ہے، جب تک ایک وارنٹ نہ ہو اس طرح سے وہ جا کے سیل نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ پہلے ٹائم پہ ہی جا کے یہ کچھ کرتا ہے، یہ بہت زیادتی ہے۔ تو جب ہماری کل ان سے بات ہوئی کہ یہ آپ نے ہمارے ساتھ، اور پھر انہوں نے جو ہمیں یقین دہانی کروائی تھی کہ میں آپ کو بھی بلاؤں گا، میں DHO خود ہوں، DC صاحب کو بلاؤں گا، پلس ڈرگ انسپیکٹر صاحب کو بلاؤں گا، اور بھی کچھ لوگ ہوں گے، ہم بیٹھ کے یہ لائحہ عمل طے کریں گے، میٹنگ کریں گے، آپ کو بھی بتائیں گے، ان کو بھی بتائیں گے طریقہ کار کیا ہوتا ہے، سارا کچھ بتا کے آپ میں جو غلطیاں کوتاہی خامیاں ہوں گی ان کو دور کرنے کی آپ کوشش کریں گے۔ ہم اپنی طرف سے جو ہمارے اندر کوئی خامیاں غلطیاں جو یہ کر رہے ہیں وہ اس کے کریں گے۔ لیکن اس پہ DHO صاحب نے ہم سے 3 دن کا ٹائم لیا۔ ان 3 دنوں میں انہوں نے ہم کو نہ ہی ہمیں بلایا، نہ ہی ان کے ساتھ ہماری کوئی میٹنگ کی۔ اسی طرح DC صاحب نے ہم سے 3 دن کا ٹائم لیا تھا، انہوں نے بھی نہ ہی ہمیں بلایا، نہ ہی ان کے ساتھ ہماری کوئی میٹنگ کی۔ ہم خود چاہتے تھے کہ اگر ہمیں کوئی خامیاں غلطیاں کوتاہیاں ہیں تو ہم ان کو ان کے ساتھ تعاون کے ساتھ ہم ان کو دور کریں، ٹھیک ہے۔ لیکن مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ عرصہ 70 سال سے کوئی ہمیں خامیاں نہیں تھی، یہ اچانک سے آ کے بہت ساری خامیاں ہمیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں۔ پھر بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی 100% ہم کو پرفیکٹ ہوں گے، شاید کہیں کوئی غلطی ہو، کوتاہی ہو، کہیں ہو بھی سکتا ہے، کوئی اگر ہوتا ہے تو ہم ساتھ ہو کے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن یہ فوراً ایک دم سے آ کے سیل کر دینا، کسی کو اس کے کاروبار سے بالکل فارغ کر دینا، یہ بڑی غلط بات ہے، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ پورے پونچھ میں آپ کا شٹر ڈاؤن ہے، تو اگر آپ کے مطالبات نہیں مانے جاتے تو اس صورت میں آپ کا کیا لائحہ عمل ہوگا؟ اور آپ کے جو بنیادی جو 2-3 مطالبات ہیں آپ وہ بھی بتا دیں۔ ہمارے بنیادی سب سے بڑا مطالبہ جو ہمارا اس وقت گورنمنٹ آف کشمیر کے ساتھ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ 1976 کے ایکٹ کو بحال کیا جائے، ٹھیک ہے۔ 16 نومبر سن 2021 کو جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے حکومت کی طرف سے، اس کالے قانون کو واپس کیا جائے اور 1976 کے ایکٹ کو دوبارہ بحال کیا جائے۔ جب تک وہ ہمارا 1976 کے ایکٹ کو بحال نہیں کیا جاتا، یہ ہم اب اس ہڑتال کو اس کے ساتھ جوڑیں گے
اور اس یہ چونکہ وہی یہ اسی وجہ سے رہا ہے اس کے ساتھ جوڑیں گے، اور اس وقت تک یہ ہم اپنی ہڑتال جاری رکھیں گے جب تک ہمارے اس حوالے سے بات چیت نہیں ہو جاتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ضلع میں اس طرح کا ہمارے ساتھ یہ ناروا سلوک کیا جا رہا ہے، تو یہ جو ڈرگ انسپیکٹر ہے، اس ڈرگ انسپیکٹر کو ایک آلہ بنا کے ہمارے اوپر اس کو مسلط کیا گیا ہے، اور اس کو جو ہے نا یہ ہمارے آئے روز سٹور سیل کر رہا ہے، آئے روز ہمارے لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے۔ ادھر ایک دو سٹوروں کے ساتھ تو اس نے ایسے ہاتھا پائی تک نوبت آئی ہے، ٹھیک ہے، اس روڈ سے ہو کے اس کو بلا کے ان کے ساتھ بدتمیزی کی ہے۔ جب تک یہ بندہ اس جگہ پہ موجود ہے، پنچ کے اس مقام پہ، اس راولہ کوٹ کی اس دھرتی میں موجود ہے، اس وقت تک ہم یہ سٹور نہیں کھولیں گے۔ اس کو یہاں جب تک یہ یہاں سے نہیں جاتا ہے اس وقت تک ہمارے شٹر ڈاؤن رہیں گے، ٹھیک ہے، پورے ضلع پونچھ میں۔ ہمارا مطالبہ ہے یہ ڈی ایچ او صاحب، یہ ڈرگ انسپیکٹر صاحب، جب تک یہ اس جگہ پہ موجود ہے ہم اس سٹور کو، ہم اپنے شٹر کو اوپن نہیں کریں گے، اور جب تک ہمارے ان مطالبات کو منظور نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے، ہم اس ہڑتال کو پورے آزاد کشمیر تک پھیلائیں گے انشاءاللہ۔ تھینک یو۔